یہ میں پورے یقین سے تو مقصد کنفرم ڈیٹ یا سال تو آپ کو بتا نہیں سکتا. تقریباً یہ 82 83 کی بات ہے آئی تھنک. تو جب ہم اسکول میں پڑھ رہے تھے اور جب وہ اسکول میں پڑھتے تھے تو وہ تھوڑی سی سوشل ایکٹیویٹیز میں انوالو تھے منصور بھائی. تو گھر کے پاس ایک ہمارے پارک ہوتا تھا المصطفیٰ نام سے. تو اس ٹائم حنیف طیب صاحب منسٹر تھے, فیڈرل منسٹر. کس چیز کی تو وہ ظاہر ابھی ذہن میں نہیں ہے. تو کیوں والد صاحب ہمارے تھوڑے سے جماعت اسلامی سے وابستگی یعنی ہمدردی کہہ لیں تھی, وابستگی تو اس پوائنٹ سے کیونکہ وہ صبح جاتے تھے شام آتے تھے, دکان پہ ہوتے تھے, اپنی دکان تھی ان کی. تو وہاں کوئی جھگڑا ہو گیا جماعت اسلامی کی اور یہ حنیف طیب صاحب کے کچھ لوگوں کا. تو اس میں منصور بھائی بھی ایکٹیو ہے, ان کے ساتھ سوشل ایکٹیویٹیز وغیرہ کرتے تھے, کرکٹ اس گراؤنڈ میں کھیلتے تھے. تو اس گراؤنڈ کو انہوں نے ایشو اس گراؤنڈ کے اوپر ان کی ایک ایف آئی آر ہو گئی تھی کوئی جھگڑے کی, بلوے کی. تو پھر اس کے بعد ان کو گرفتار کر لے گیا. جب گرفتار کیا میں والد صاحب کے ساتھ انہیں دکان پہ گیا ہوا تھا, تو پتہ چلا بھائی کو گرفتار ہے. والد صاحب نے مجھے دکان پہ چھوڑا, بولے میں دیکھ کر آتا ہوں بھائی کیا معاملہ ہے. پتہ چلے جی وہ یہ جھگڑا ہوا ہے. تو والد صاحب اس ٹائم کے میئر تھے, والد صاحب ان کے پاس گئے کہ بھائی کوشش کر لیں. تو لیکن کیونکہ ایف آئی آر ہو گئی تھی تو وہ کورٹ سے ہو سکتا تھا. پھر جب وہ 2-3 مہینے بعد ان کی ضمانت ہوئی تو پتہ چلا وہ مہاجر قومی موومنٹ میں شمولیت اختیار کر چکے ہیں. یعنی اس ٹائم انہوں نے مہاجر قومی موومنٹ ایک کی تھی, تو ایم کیو ایم میں شمولیت انہوں نے, تو 82-83 کی بات ہے یہ تقریباً. وہ باہر آئے تو والد صاحب وغیرہ نے بولا بھائی ابھی کیا کر رہے مطلب ان معاملات میں. تو وہاں پہ پتہ چلا جی الطاف حسین بھی اریسٹ سے, وہاں ان سے ان کی ملاقات ہوئی. وہاں انہوں نے ان میں سے شمولیت کا باہر آ کے اعلان کرا. اندر کیا معاملات بنے وہ میرے علم میں نہیں ہے, کیوں بہت چھوٹے ہوتے تھے ہم دونوں میں ان دنوں. ان کو وہ سب سے پہلے جو دی تھی وہ لائن زیرے کا سیکٹر انچارج ان کو بنایا گیا تھا. تو جب لائن زیرے سیکٹر انچارج بنایا تو بڑا کلوز ہو گئے تھے پھر اپنے قائد سے, ایم کیو ایم کے لیڈر سے. تو اس کے بعد سے ان کی وابستگیاں گہری ہوتی رہیں, سرکل بنتا رہا. اور ان کی کردار کی وجہ سے یعنی ان کی پرفارمنس کی وجہ سے, کارکنان کی وجہ سے لے کے چلنا, کسی بھی قسم کی معاملات کو دیکھتے ہوئے انہوں نے پھر ان کو ذرا اور اپنے قائد سے, قیادت سے مقصد شفقت مل گئی تو وہ ذرا قریب ہو گئے. اس لیے ان کو تھوڑا اوبلائز زیادہ کیا جاتا تھا. ہاں ان دنوں تو مخلصی نظر آ رہی تھی نا ہمیں, جو بظاہر تو مخلصی نظر آ رہی تھی, باقی تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. لیکن یہاں جب مخلصی ہوتی رہی تو ظاہر بات آپ کو بتا, میں اگر کسی بھی پارٹی کاروبار میں چلا جاؤں, بزنس میں چلا جاؤں, میرا کوئی باس ہوگا, میں اس کے قریب ہوں گا تو میرا اسٹاف مجھ سے جیلسی کرے گا. تو وہ یہاں چیز ایک تھوڑی سی پیدا ہوئی تھی جو میں نے دیکھی یا پڑھوں سے اپنے سنی, کہ جب وہ قائد کے قریب ہونے لگ گئے, جب اپنی قیادت کے قریب ہونے لگ گئے اور ان کی بات کو مانا جانے لگا, تو پھر انہوں نے جی کرمنل لوگ جو آپ کے لائن زیرے میں نہیں ہونے چاہیے, یہ آپ کی ذمہ داری ہے. جو مجھ سے بڑوں, میں تو نہیں تھا لیکن مجھے جو بڑوں نے یا منصور بھائی کے قریبی ساتھیوں نے بتایا یہ ذمہ داری. تو اس کے بعد سے تھوڑے سے آپس میں اختلافات پارٹی میں اس ٹائم شروع ہو گئے تھے. تقریباً بلدیات الیکشن کے بعد کی بات 86 کی تقریباً بات ہے, 86-87 جی ایسے. تو جہاں منصور بھائی بیٹھتے تھے وہاں ہم جا نہیں سکتے تھے. جانے سے مراد مطلب احترام بڑا کہ ہمارے بڑے ہیں, والد کی جگہ تھے, تو ہم اس لیے احترام جا نہیں سکتے تھے. تو پھر ہم نے اپنے جب ٹینشن ہوتی تھی تو ہمیں بھی اس کی فیلنگ ہوتی تھی کہ بھائی آج گھر نہیں سونا, پولیس آ جائے گی. تو پتہ کرتے تھے بھائی کیا بات ہے. تم بھائی کے دوستوں سے, مرحوم کے بھائی سے پوچھتے تھے بھائی کیا مسئلہ. بولے یار آج ہمارے وہ منصور بھائی کو ٹارگیٹ ملا تھا کہ یار کرمنل ایکٹیویٹیز نہیں کرنے دینا کسی کو. اب لوگوں کو روکا تو ظاہری بات اب مخالفت شروع ہو گئی. تو مخالفت کی وجہ سے تھوڑا سا ان کے معاملات خراب ہونے لگ گئے. تو پھر ان میں ایک نام تھا جس کا اختلاف مقصد جو دوسرا گروپ بن چکا تھا اس ٹائم تک میرے خیال میں, مراد بھائی کا, مراد پریڈی بھائی کا. تو ان پہ ان کو تھوڑا سا اعتراض تھا, مقامی قیادت کو, لائن زیرے کے جو ورکر تھے یا جو دوسرا گروپ کہہ لیں ان کو, کہ بھئی اس کو ہٹائیں یہاں سے پارٹی سے. تو اس کی سپورٹ میں تھوڑا سا پھر اختلافات اور شدت اختیار کرتے رہے مراد بھائی کی سپورٹ میں. مراد بھائی کے دراصل مراد بھائی تو چھوٹے تھے, تو مراد بھائی کے بڑے بھائی تھے مناب بھائی. مناب بھائی سے بڑے کلوز تھے, بہت زیادہ کلوز تھے, کیونکہ وہ گھر پہ آنا جانا. مناب پریڈی کہتے تھے, پریڈی کی طرف رہتے تھے, ان کے والد صاحب پولیس میں تھے. تو مناب بھائی سے بڑے اچھے, بہت زیادہ گہرے مراسم تھے, تو اور بہت اچھی دوستی تھی. پھر وہ مراد بھائی کو چھوڑ کے گئے تھے کہ یار کیونکہ ہماری کوئی دشمنی چل رہی ہے, یہ میرا چھوٹا بھائی ہے, تم اس کو اپنے پاس یہاں رکھ لو.
کہ کوئی اس کو خطرہ نہ ہو, کوئی کسی میں جان کا خطرہ نہ ہو, جی کوئی نقصان نہ پہنچے, جان کا خطرہ تھا, تو لہٰذا بولا یار آپ ایک کام کریں, اس کو اپنے پاس رکھ لیں. تو جب سے انہوں نے مراد بھائی کو اپنے پاس رکھا تھا. اختلافات کرنے والے کون کون تھے؟ کہ جب ظاہر سی بات ہے کہ اختلافات اچھا ٹاسک تھا کہ مقصد لینز ایریا میں یا ان کے زیر اثر علاقے کے اندر کوئی کرائم نہ ہو, تو یہ اچھا ٹاسک تھا. یہ ہاں ٹاسک تو اچھا تھا, لیکن مخالفت کرنے والے کون تھے؟ مخالفت کرنے والے میں سب سے زیادہ بڑھ کے تو وہ جو اس ٹائم میں نے دیکھا سلیم شہزاد تھا, ایک زون انچارج ہوتا تھا سہیل اکبر جی, پیش تھے, اور مقامی پھر یہاں کے علاقائی عہدیداران تھے. تو کیونکہ جب وہ معاملات زیادہ شدت اختیار کر گئے, جو ہم نے محسوس کرا اس کے بعد کہ آپس میں اختلافات شدت زیادہ ہونے لگ گئے, یہاں تک کہ نوبت جو نظر آ رہی تھی کہ شاید ایک دوسرے کو مارنے کی, ایک دوسرے کو ہٹ کرنے کی یا قتل کرنے کی تک کی نوبت آ گئی تھی. تو ہم ڈر جاتے تھے, میں ڈر ہی جاتا تھا, چھوٹا تھا بھائی, گھر سے باہر نہیں جانا, حالت صحیح نہیں ہے, تو ہم تھوڑا سا گھر میں رہتے تھے. یا میں تو صبح جاتا تھا والد صاحب کے ساتھ, وہیں دکان کے ساتھ اسکول تھا, اسکول میں پڑھا, اسکول میں پڑھ کے والد صاحب سے دکان میں بیٹھا, پھر گھر آ گیا. تو رات کو آ کے ڈیٹیل تھوڑی پتہ چلتی تھی. ظاہری بات ہے منصور بھائی کسی کے پاس جا رہے ہیں کہ بھائی یہاں یہ کرائم ہو رہا, آئندہ نہیں ہونا چاہیے, چوری کی گاڑی ہو رہی ہے, چوری کی گاڑی نہیں کرنا, چوری ہوگی میں پولیس کو بتاؤں گا, نہیں تو میں مرکز کو انفارم کروں گا, کیونکہ مجھے ٹاک دیا قیادت نے کہ بھائی یہ آپ نے یہاں سے یہ چیزیں ختم کرنی ہے. تو وہ انڈائریکٹ ہونے لگ گئے. مقصد آ رہے ہیں سلیم شہزاد صاحب لکڑی لے کے, لڑکے 4-6 رات کو بیٹھے ہوں اپنے سیکورٹی پوائنٹ پہ بیٹھے, تو ان کو آگے گالام گلوچ کرنا, مار پیٹ کرنا, ان سے بدتمیزی کرنا. تو وہ پھر اور زیادہ مقصد معاملات خراب کرتے رہے. سلیم شہزاد, سہیل اکبر, یہ لوگ آتے رہے کہ بھائی آپ یہاں راتوں کو کیوں بیٹھے ہیں؟ ارے بھائی راتوں کو پارٹی نے بیٹھایا ہوا آپ کو, چوکیداری نظام جو اس ٹائم کا تھا وہ چل رہا تھا, اس حساب سے وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے. لیکن انہوں نے اس کو ٹارگیٹ کر کے کہ بھائی آپ یوں نہیں کرو, آپ یوں نہیں کرو. اس کے جس کے نام دیے جا رہے تھے یا جن کو بتایا جا رہا تھا ان کے خلاف ایکشن لیا جائے, ان کے خلاف ایکشن نہیں لیا گیا, لیکن بنسبت ان کو ٹارچر کیا جاتا ہے مینٹلی کہ بھائی آپ گھروں میں جائیں, یہاں جائیں. پارٹی کا کام کریں تو رات کو گھروں میں بیٹھیں گے, رات کو گھر سے باہر بھی بیٹھیں گے, آ کے آپ ڈنڈوں سے ان کو مارتے تھے. تو پارٹی کو ڈیوائڈ کرنے میں ان کا ہاتھ تھا, جو میں نے اندازہ, ہو سکتا ہے میں اندازہ غلط ہوں, کوئی میں تجزیہ نگاری وہ تو نہیں ہوں کہ پولیٹیکل بندہ, لیکن جو میں نے آبزرو کرا وہ یہی کرا کہ یار ان کے کردار سے پارٹی ڈیوائڈ ہوئی ہے, اور انہوں نے پارٹی کو ڈیوائڈ کرنے میں ان کا کلیدی کردار تھا, جو میں نے آبزرو کرا. ایک ٹائم یہ آ گیا کہ ایک دوسرے کو مقصد قتل کرنے کے در پہ ہوگا, یہاں تک کہہ لیں آپ. مقصد یہ مراد بھائی کے اس سلسلے میں رہے کہ بھائی ان کو ہٹائیں نہیں تو ان کو قتل کر دیا جائے گا, دیگر معاملات ہوگا. جو مقامی یہاں کے لوکل ذمہ داران تھے تو انہوں نے ان کو کہ بھائی یہاں سے ہٹائیں. انہوں نے جی بات یہ کہ پھر بیٹھ کے مرکز سے ٹیم آئی, مرکز سے ٹیم آ کے پھر جب اختلافات اس حد تک جانے لگے, بندے مارنے کی بات ہونے لگی یا ایک دوسرے کو قتل کرنے کی بات ہونے لگی, تو مرکز سے کچھ لوگ آئے تھے جس پہ پھر بیٹھ کے تبصرہ کرایا گیا, کمپرومائز کیا گیا. مخالفین مقصد اپنا جو دو گروپ بن چکے تھے, ایک منصور بھائی ایک مخالف گروپ, تو اس کو کمپرومائز کرا کے معاملات کو ٹھنڈا کر دیا. مخالف گروپ میں کون تھا؟ مخالف گروپ میں اس ٹائم محمد جاوید تھا, جیسے آج کل محمد جاوید لنگڑا کہتے ہیں. اس کے اوپر ہاتھ کس کا تھا؟ نہیں سلیم شہزاد, سہیل اکبر, یہ پوری گلوبی چل رہی تھی نا, پوری گلوبی چل رہی تھی, جو اس ٹائم ایک معاملہ چل رہے تھے. منصور بھائی کا ذاتی مفاد تو تھا نہیں, جو منصور بھائی کے اگینسٹ پہ گیا, وہ تو قیادت نے جو کہا وہ کرا انہوں نے. منصور بھائی کا ذاتی وہ مفاد تو تھا نہیں کہ بھائی اگر کوئی چوری کر رہا ہے تو اس کو پابند کریں یا پولیس کو اطلاع دیں بھائی یا چوری کی گاڑی کھڑی لے جائیں. تو ان کا پرسنل میٹر تھا نہیں, پارٹی قیادت یا مرکز کی طرف سے جو آئی تھی اس پر وہ امپلیمنٹ کر رہے تھے, تو اس کے خلاف وہ آ گئے. تو پس پردہ میں بھی پاسبل ہے کہ شاید وہ ان کے انوالومنٹ ہوگی, تو اس لیے وہ اس بات کو کر رہے ہیں, بلکہ اپریشیٹ کرنے کے بجائے. وہ یہ کہتے تھے کہ مراد تمنے کہ بچوں کی طرح, ہاں ان کی عمر بھی 18-19 سال 20 سال تھی, سے زیادہ نہیں تھی. تو لیکن بس وہ مخالفین یہ کہتے تھے یہ کرمنل ایکٹیویٹیز میں ٹارگیٹ, ان کی دشمنیاں ہیں, ایسا نہ ہو ہماری دشمنیاں پیدا ہو جائیں, اور یہ کوئی اسلحے کا کاروبار بھی کرتے ہیں. اب اس میں کیا حقیقت تھی, کیا سچائی تھی, اور یہ جی ٹارگیٹ کلنگ میں بھی ملوث ہیں, تو یہ ایلیگیشن انہوں نے لگایا تھا. اس میں سچائی کا تو مجھے 100% پکا نہیں پتہ. اچھا, جب علیحدگی ہوئی منصور بھائی کی, تو منصور بھائی کے ساتھ کون کون جو ہے وہ ان کے ساتھ اس نے جو ہے ان کے چھوڑی؟ اس ٹائم تقریباً 70-80 لڑکے تھے یہاں سے لائنز ایریا سے جو گئے تھے. کوئی ایسا پرومیننٹ فگر اس میں سارے تھے تقریباً. فیضو بھائی تھے, افضال بھائی تھے, ساجد بھائی تھے, جن بابا ہمارے اقرار حسین تھے,
اس طرح 72 مقصد تقریباً گڈو بھائی تھے جیکب لائن سے 72-80 لڑکے تقریباً یہاں سے گئے تھے. اچھا اچھا مراد بھائی جب کلنگ ہوئی ہے تو کیا واقعہ تھا؟ اس ٹائم میں عباسی ہاسپٹل گیا ہوا تھا. تو اس ٹائم ہم تو پتہ چلا جی مراد بھائی کا مرڈر ہو گیا ہے. ہم سمجھے شاید ان کی دشمنی کے شاید میں تھا, کیونکہ اس ٹائم ٹیلی کمیونیکیشن کوئی مقصد مواصلاتی نظام تو ایسا نہیں تھا موبائل پہ کنفرم کیا جائے. وہاں پہ افواہ فون آیا تو وہاں سے ہم بھاگے واپس علاقے میں آئے. علاقے میں فائرنگ شروع ہو گئیں, فائرنگ چاروں طرف شروع ہو گئی. تو ایک دوسرے پہ فائرنگ ہو گئی. ہم ہماری یہاں پہ جو ہماری گلیوں کی طرف سے فائرنگ ہو رہی, دوسری طرف سے فائرنگ. میں چھوٹا تھا, کنفیوز تھا کہ بھائی آپس یہ کیوں فائرنگ کر رہا ہے, شاید پولیس والوں سے ہو رہا ہے, کس سے ہو رہا ہے, کیا معاملہ. تو جب ایک پوری رات گزری ہمیں پتہ چلا جی وہ جی ہمارے تھے مراد بھائی کو قتل کر دیا گیا ہے. اور ارے میں نے بولا یار کل تو کمپرومائز ہوا ہے. سنا ہم نے کہ قرآن پاک پہ حلف رکھ کے باقاعدہ طریقے سے سلیم شہزاد سہیل اکبر مرکز سے آئے تھے اور بیٹھ کے آرام سے آپس کے اختلافات ختم کر دیے. کس نے کر دیے؟ اچھا ہمیں بتایا کہ جی آپس میں ہو گیا فلانا ہو گیا. پھر ہم وہاں سے رات ہمیں پھر بھائی نے منصور بھائی نے بولا آپ لوگ گھر سے جائیں, ایسا نا پولیس گھر پر آئے. تو ہم گھر سے چلے گئے تھے. فائرنگ کا تبادلہ کس کس کے درمیان تھا؟ فائرنگ کا تبادلہ مقصد یہاں سے یہ کہنے کہ منصور بھائی کی ٹیم تھی, اور پھر دوسری ٹیم میرے خیال میں یہ سلیم شہزاد سہیل اکبر والے ان کی ٹیم تھی. یہ لوگ تھے, ان کے مقامی یہاں کے لوگ عہدیداران تھے. ان میں کوشش تو لوگوں نے کی کہ بیچ میں بیٹھ کے کریں, لیکن ایسا ہوا نہیں کہ معاملہ طے کر جاتے. تو قرآن بھی بیچ میں آیا تھا جی. اس مفاہمت میں کون کون موجود تھا؟ میں تو خیر مجھے جہاں تک پتہ چلا تھا منصور بھائی کے بڑے بھائی کے دوستوں سے, وہ یہ پتہ چلا تھا جی سلیم شہزاد سہیل اکبر اور محلے کے 8-10 معززین بیٹھے ہوئے تھے, اور بیٹھ کے آرام سے کہ قرآن پاک پر رکھا بھائی آپ ایک دوسرے سے کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے, آپ اپنا کام کریں. یا جو بھی اس ٹائم کے انہوں نے کمپرومائز, ہاں جو بھی اس ٹائم کی شرائط تھی وہ میرے علم میں نہیں تھے, لیکن یہ آواز ضرور آئی تھی کہ یار قرآن پاک پہ کمپرومائز ہو گیا. جس میں ہم اچھے تھے تو خوشی ہوتی تھی, چلو یار اب آپس میں جھگڑا نہیں ہوگا, چلو اللہ کا شکر ہے, کیونکہ قرآن پہ تو ہمارا ایمان ہے, بات ختم ہو جاتی ہے. تو ہمیں خوشی ہوئی ہے, چلو یار روز کی ٹینشن جو 1-1.5-2 مہینے سے چل رہی ہے, چلو اللہ کا شکر ہے ختم ہو گئی ہے, چلو اب خوشی میں سے آرام سے بیٹھتے ہیں. ظاہری بات ہے جب آپ کے درمیان قرآن آ جائے مسجد میں, آپ باہر مسجد میں نہیں, مقصد جیسے مسجد میں قسم کھا لیں یا ویسے قسم کھا لیں ایز اے مسلمان, تو پھر آپ کا ایمان ہے کہ بھائی ٹھیک ہے, ایک آدمی نے قرآن پاک پہ آ تک کے بولا جی میں کچھ نہیں کروں گا. یا اس ٹائم جو جتنے لوگوں نے اٹھائے, مجھے نہیں پتا کتنے لوگوں نے اٹھائے, کتنے لوگ نہیں تھے, لیکن یہ آواز ضرور آئی تھی کہ قرآن پاک پہ کمپرومائز ہو گیا, اب لہٰذا انشاءاللہ معاملہ تھا وہ, جس میں ہم خوشی ہوئی کہ یار چلو اچھا اب آپس میں سب محبت سے رہیں گے. ہاں یہ ایک کامران بھائی تھے ہمارے, منصور بھائی کے دوست ہی تھے, بڑے پارٹی کے میں بھی تھے, وہ ABC سینئر میں رہتے تھے. ان کی بیٹی کی سالگرہ تھی, تو 602 ورک شاپ کے پاس دھوبی گھاٹ ہے, یہ دونوں بائک پہ وہاں سے آ رہے تھے. تو جنہوں نے فائرنگ کی اوپر وہ چھتوں پہ آگے پیچھے مورچہ لگائے بیٹھے ہوئے تھے, اور پھر انہوں نے چاروں طرف سے شدید فائرنگ کر دی, اور میرے خیال میں 100 گولیاں لگی ہوں گی ان کو. اور 15-20 سال کے لڑکے کو 18-20-22 سال کے لڑکے کو کیا آپ اندازہ لگا لیں. اس میں کامران بھائی بھی تھے, وہ زخمی ہو گئے, تھوڑے آگے بڑھے, مقصد گر کے ان کو 2-4 گولیاں جب لگیں تو تھوڑی سی ہمت کر کے 2-4-5 قدم آگے بڑھے ہوں گے, لیکن وہ بھی ان کو بھی کافی گولیاں لگیں, جس کی وجہ سے وہ بھی موقع پہ ہی جاں بحق ہو گئے تھے. پہلے سے علم تھا ان کو کہ مراد بھائی یہاں سے گزریں گے؟ ٹکٹ لگانے کا مطلب تو یہی ہوا نا کہ یار یہاں سے جائیں گے. میں آپ کوئی ان کو پتہ ہوگا, ظاہری بات ہے, مطمئن تھے. روڈ ہی گلیاں ہی ایسی تھی, 3-4 گلیوں میں موومنٹ تھی, تو ظاہری بات ہے ان کو اندازہ ہوگا یہاں سے جائیں گے, تو انہوں نے اس لیے ان کو وہاں پہ پکٹ لگا کے محاصرہ کر, یا اوپر چھتوں میں مورچہ بند ہو کے فائرنگ کی ہوگی, اندازہ ہوگا تبھی انہوں نے لگایا ہوگا. جنازہ ان کا کہاں سے اٹھایا گیا تھا؟ جنازہ اس کے اندر کیونکہ کسی رہنما جو ہے اسے شریک ہوا تھا. جنازہ جہاں تک یاد ہے ان کے والد صاحب ابا ہم کہتے تھے مراد بھائی کے نا, وہ آئے تھے. پھر ہم نے جہاں تک یاد پڑتا ہے وہ ہم نے محمود آباد نمبر 2 سے اٹھائے تھے, ان کی رہائش گاہ سے. محمود آباد کے وہاں سے اٹھائے تھے. کی قیادت نہیں اس ٹائم یاد نہیں ہے, ویسے شاید نہیں آئی تھی, نہیں آئی نہیں تھی. اچھا, جس سے اندازہ ہو گیا ہوگا
نہیں پھر وہ جب وہ تدفین وغیرہ سے فارغ ہوئے تو جب گھر آنے کے بجائے منصور بھائی نے بولا بھائی گھر نہیں جائیں آپ رشتہ داروں میں چلے جائیں. تو ہم رشتہ داروں میں چلے گئے. میں میرا بھائی تھا مجھ سے بڑا, ہم لوگ رشتہ داروں میں چلے گئے. تو پھر 2-3 دن وہاں رہے, 2-3 دن بعد گھر آئے تو پتہ چلا جی منصور بھائی کہاں ہیں. بھائی پتہ نہیں منصور بھائی کہاں ہیں. تو پھر منصور بھائی کا ہمیں تقریباً جب وہ نکلے تو 11-12 مہینے بعد ہمارا رابطہ ہوا تھا منصور بھائی سے, بلکہ انہوں نے ہم سے کیا تھا. ہم تو ادھر ادھر مختلف جگہوں پہ رہتے رہے. تو وہ کون سا موقع تھا اور کیسے حقیقی کے اندر شمولیت ہوئی؟ یہ موقع بتایا نا آپ کو میں نے, جیسے یہ مراد بھائی کا ہوا تو یہ آپس میں دونوں گروپ میں جو ہے وہ ناقابل تلافی ہو گئی. مگر آپس میں جب اختلاف ہو گیا 2 بندے اس میں انہوں نے کامران بھائی اور مراد بھائی کو شہید کر دیا. اس کے بعد تو پھر اختلافات کی گنجائش ہی نہیں, کیونکہ ایک طرح کمپرومائز ہو گیا. پھر دوسری طرف پتہ یہ چلا تھا اس ٹائم منصور بھائی ان کو اس ٹائم مہاجر کمیونٹی چیئرمین کو افاق بھائی کو نکالا ہوا تھا. اس ٹائم نکال دیا تھا ان کو اور چند ہی نہیں ہوئے تھے. تو پھر منصور بھائی کو سیکورٹی وہاں کی 9-0 کی دے دی تھی. تو منصور بھائی وہاں تھے, یہاں ادھر یہ کارروائی ہوئی ہے, منصور بھائی وہاں 9-0 پہ تھے. تو جب منصور بھائی واپس آئے بھائی جب پتہ چلا تو وہاں بھی ان کو تھوڑا سا لوگوں نے مقصد دھمکی آویز رویہ رکھا کہ بھائی کہاں سے جاؤ گے, کیسے جاؤ گے, یہ ساتھی ہیں تو ہمارے ان کو آپ چھوڑ دیں. تو منصور بھائی سمجھ گئے تھے کہ یار کوئی معاملہ گڑبڑ ہے. تو انہوں نے مقامی اپنے دوست یہاں سے لائن زیرے سے کچھ ساتھیوں کو بلایا تو اپنا روٹ چینج کر آئے, یا اسی روٹ شائز کا علم نہیں, لیکن یہ ضرور پتہ تھا یار منصور بھائی وہاں ہیں, ان کو ہم لینے جا رہے ہیں. کیونکہ گھر کے پاس ہم بیٹھے ہوئے تھے تو گھر کے پاس سے سب 2-3 گاڑیوں میں لڑکے گئے تھے تو ان کو وہاں سے لے کر آئے تھے. یہ تقریباً جب ہم تقریباً 18 مہینے تقریباً ہم لوگ در بدر مقصد 11-12 مہینے تو ہمارا کوئی اپنے سگے بھائیوں میں آپس میں, میرا منصور بھائی سے میرے اور بھائیوں کا بھی رابطہ نہیں. وہ کہاں تھے سال بھر تقریباً ہمیں نہیں پتہ, پاکستان میں تھے, زندہ تھے, ہمیں کچھ وہاں سے نکلنے کے بعد گھر آئے تھے؟ نہیں, گھر نہیں آئے تھے. مراد بھائی کے اس کے بعد گھر نہیں آئے تھے. اس کے بعد کہاں گئے کہاں نہیں گئے ہمیں نہیں پتہ. ہم تو اللہ نہ کرے یہ سمجھے تھے شاید ان کا بھی کام ہو گیا یا وہ اس دنیا میں نہیں رہے. وہ ایک ساتھ سے کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں, کسی قسم کا فون تک کا رابطہ نہیں تھا. تو ایک دم ہم پریشان ہوئے, کنفیوز. اچھا ہم در بدر کہ بھئی یہاں جائیں رشتہ داروں کے, بھی کب تک 1.5 سال تک کب تک کون رکھتا ہے آپ کو بھی پتہ ہے. تو کوشش رہی, لیکن پھر ہم کبھی شہر, لیکن وہ پتہ نہیں. پھر 1 سال بعد ہمارا رابطہ ہوا. انہوں نے خود رابطہ کرا ہم سے. پھر انہوں نے ہمیں بلایا کہ بھئی یہاں یہ جگہ بتائی, لاہور میں آئے, کوئٹہ میں آئے. پھر ہم بیٹھے, سب ملے, تو پھر ہمارا رابطہ آپس میں بھائیوں میں, سب میں, دوستوں میں, ساتھی میں ہوا. ہماری سب سے بڑی بہن کی شادی تھی جس میں ہم چاروں بھائی شرکت نہیں کر سکے. ایک ہی شہر میں رہتے ہوئے, ایک ہی مقصد میں رہتے ہوئے, اپنی سب سے بڑی بہن تھی ہماری, ہم ان کی شادی میں شرکت نہیں کر سکے. تو اس سے زیادہ گرما مجھ سے زیادہ تو مقصد میرے والدین پہ گزر رہی ہوگی کہ یار میری 4 جوان اولاد ہے اور میری بیٹی کی شادی ہے, پہلی شادی ہے جس میں وہ شرکت نہیں کر سکے. اور ہم کراچی میں تو کم سے کم کراچی میں تھا, اور میرے سے بڑے بھائی وہ ہم 2 تو کراچی میں تھے, باقی دونوں بھائی کا تو مسرور بھائی اور منصور بھائی کا تو پتہ نہیں تھا, لیکن ہم کراچی میں تھے. لیکن منصور بھائی نے ہمیں پیغام کرا دیا شادی میں مت جانا. تو بڑے اس دن بڑا کافی رویا تھا, کیونکہ بہن ہے, نیچرل سی بات ہے, آپ کو پتہ ہے سب رشتہ دار وغیرہ آتے ہیں تو اور رشتہ دار بھی اس ٹائم بدل ہی جاتے ہیں. وہ معاملات کو پتہ ہے کہ یار برا ٹائم ہے, پریم کے ہم ایک پیک کا ٹائم تھا, معاملات تھے. پھر بیچ میں جب ایسا ہوا تھا کہ 1-2 دفعہ گھر پہ انہوں نے اٹیک کرا تھا, تو پھر جب منصور بھائی رابطے میں آ گئے تھے, ہم پھر ایک جگہ پہ کہیں خفیہ جگہ پہ رہ رہے تھے, تو پھر والدہ موبائل تو نہیں تھے لیکن PTCL سے رابطہ ہوا تھا کہ بھئی آج گھر پہ حملہ کر دیا ہے. تو منصور بھائی نے اس ٹائم فون کر کے یہاں کے ذمہ دار کو فون کرا تھا کہ بھائی دیکھو گھر کی مت کھیلیں, بری بات ہے, گھر سب کے ہوتے ہیں. پھر تو ان کا پیٹ پیچھے جو حقیقت ہے, انہوں نے پھر گھر پہ بندے بھیجے اپنے کہ نہیں بھائی ہمارا نمبر ہے, آپ کا گھر ہمارے سیاسی اختلاف ضرور ہیں آپ سے, لیکن ہمارے ذاتی نہیں ہے, لیکن ہم مجبور ہیں, کیا کریں, آپ کے ہاتھ کی والدہ سے معافی مانگی. انہوں نے کہ بھائی روٹی ہم نے آپ کے گھر پہ بیٹھ کے کھانا کھایا, والدہ سے کہ بھائی آپ کے گھر پہ بیٹھ کے ہم نے کھانا بھی کھایا, آپ کے ہاتھ کو پکا ہوا کھایا ہے, لہٰذا یہ ہمارے نمبر ہے, کوئی آئے تو بتائیے گا. کوئی شرارتی ہمارے درمیان ہے, اب سچ ہے جھوٹ ہے, لیکن فون نمبر ضرور دے کے گئے تھے. اب یہ بات اگر ہوتا ہے نا چماٹ مار دیا تم چماٹ مار دو, میں بعد میں تمہیں ٹائٹ کر دوں گا, اب والا ہوا تو اللہ مالک ہے, وہ تو اس کا تو نہیں کہہ سکتے. منصور بھائی کی شہادت کا واقعہ ایسا تھا کہ اتفاق کی بات ہے کہ میں عصر کی نماز کے لیے جا رہا تھا, تو امی نے بتایا بھائی کی طبیعت خراب ہے, بخار بہت تیز ہو رہا ہے, تو جا اس کو ڈاکٹر کو لے کے جانا ہے. میں اوپر گیا, 1st فلور پہ بھائی کا کمرہ تھا, تو بخار سے وہ ایک دم کمبل اڑا ہوا تھے, اور پھر میں نے پاؤں, مجھے اچھی طرح یاد ہے آج تک,
تو میں نے پاؤں ہٹ کے, وہ بڑے سے سنا ہے سر اور پاؤں کھول کے رکھنا چاہیے, تو میں نے بھابھی یہ پاؤں تو ہٹا تو کھول دو بھائی, کہ میں نے پاؤں ہٹائے. تو بھابھی بولی ڈاکٹر سے بیٹا ٹائم لیا میں, ہم نے جانا ہے. میں نے بھابھی جانا نہیں, حالت 94 میں آپ کو پتہ ہے. میں نے کہا 94 میں ایسے حالت چل رہے ہیں اور بھائی کو آپ لے کے جاؤ گی, میں آ رہا ہوں نماز پڑھ کے. پہلے دیکھتے ہیں ڈاکٹر مقامی, تو کیونکہ بھابھی نے ٹائم لیا تھا, ان کو ڈرائیونگ آتی تھی, وہ بیچاری نوید کے لنک تھے گلشن اقبال میں, وہاں کوئی بقول ان کا ٹائم لیا تھا. میں نے منع بھی کیا تھا, میں نے رک جائیے میں آ رہا ہوں, ورنہ پھر کچھ 40 50 60 لڑکے باہر بیٹھے ہوتے تھے ان کی حفاظت کے لیے منصور بھائی کی. تو میں نے بھائی ان کو لے چلیں گے دیکھ کے ڈاکٹرس کو, یا تاج کمپلیکس میں قریب ہی ہے, یہاں سے ساتھیوں کو لڑکوں کو لے کے چلیں گے, ڈاکٹر کو چیک کرائیں گے. لیکن میں آیا, اللہ تعالیٰ مغفرت کرے بھابھی کو, وہ بھابھی ڈرائیو آتی تھی, وہ لے کے چلی گئی. جب وہ لے کے جانے لگے تو بھابھی نے ڈرائیو کری, لڑکے پیچھے لگے, تو بھائی نے بولا ساتھ جانے کے لیے نہیں, انہوں نے رہنے دو, کوئی ضرورت نہیں, میں ڈاکٹر کے سے وہ کرا رہا ہوں. اب جب میں واپس آیا تو اچھا اتفاق کی بات ہے, ایک رات پہلے ہی, لیکن باپ کی ہوتی نا, ایک رات پہلے ہی والد صاحب مجھے کہہ رہے یار یہ اکیلا ادھر ادھر نکل جاتا ہے, تم کوشش کرنا اس کو نہیں جانے دینا, اتنے سارے لڑکے اس کی وجہ سے بیٹھے ہوئے, تمہاری میری وجہ سے تھوڑی بیٹھے ہیں, 40 50 لڑکے اس کی حفاظت کے لیے بیٹھے ہیں, تو میرے لیے تمہارے لیے تھوڑی بیٹھے, میں تو صبح جاتا ہوں دکان, شام آ جاتا ہوں. تو مجھے کہا تھا تو چابی نکال لے, اگر میں نے چابی نکالو وہ ماریں گے, بولے تم مار کھا لیو پھر رات کو آ کے میں دیکھ لوں گا. میں نے اچھا چلیں. اس پوائنٹ سے میں دوسرے دن گیا تھا, میں نے بھائی میں آ رہا ہوں, تو اتنے میں بس سے بہرحال وہ لڑکوں کو لے کے کسی ساتھی کو اپنے محافظ ایز اے گن مین ساتھ لے کے نہیں گئے, اکیلے بھابھی کے ساتھ نوید کے لینے چلے گئے تھے, جو ہمیں پتہ چلا اثر میں. تو وہ جا چکے تھے, تو میں نے آگے لڑکے جو بیٹھے ہوئے تھے سیکورٹی میں, ان سے پوچھا, بولے یار وہ تو ڈاکٹر کے بھابھی, میں نے بھائی تم لوگ ساتھ جانا چاہیے, تو وہ انہوں نے بولا یار بھائی نے منع کر دیا تھا اس لیے ہم نہیں گئے. میں نے پیچھے گاڑی لگا دیتے, بولے نہیں ہمیں منع کر دیا, پیچھے نہیں آنا, میں آ رہا ہوں ڈاکٹر کے سے. تو بس پھر وہ رات کو جب عشاء کا ٹائم آیا, میں عشاء کی نماز پڑھ رہا تھا, تو باہر لڑکے کھڑے ہوئے تھے, تقریباً 7:30 8 کا ٹائم تھا, جمعرات کا دن تھا, 1994 9 نومبر تھی. تو جب میں آیا تو بولا یار منصور بھائی کی گاڑی پہ فائرنگ ہوئی. میں نے کہاں ہو گئی؟ بولے وہاں اپنے سسرال گئے ہوئے تھے, وہاں ہم لوگ یہاں سے گاڑی میں تیزی سے بھاگے, سلطان سفاری پارک کے پیچھے عبداللہ ہائٹس میں, عبداللہ اپارٹمنٹ, ان دونوں سفاری پارک میں سناٹا, تو جنگل تو ہوتا تھا 94 میں, وہ آخری فلیٹ تھا, اس کے بعد سامنے جنگل ہی تھا. تو جب وہ پہنچے تو 9:30 7:30 کا 8:30 9:30 کا, اس لیے کہہ رہا ہوں 7:30 پونے 8 بجے تقریباً جماعت تھی اس نومبر کے دن میں, اسی میں جماعت تھی. میں نماز پڑھ رہا تھا مسجد میں, پڑھ کے باہر کھڑے ہوئے لڑکے آواز دے رہے تھے, تو انہوں نے بتایا نہیں, بولا فائرنگ ہو گئی. انہیں بھی نہیں پتہ, جب ہم یہاں سے گاڑیوں میں پہنچے تو بھائی کی باڈی گاڑی میں تھی, وہ باڈی میں نے نکالی, بھابھی کی گاڑی بھی باڈی جو گاڑی میں تھی, اور تقریباً 70 80 موبائلیں چاروں طرف سے ایسے گھیرا ہوا تھا. خیر ہم نے روڈ سے گاڑی نہیں, ان کی باڈی لے کے گھر آ گئے تھے, باڈی نہیں. اچھا پھر اس میں چھوٹا بچہ بھتیجا تھا ہمارا مقید, تو 11 مہینے کا تھا, اس کو بھی 2 گولیاں لگیں اس کو. اچھا اس گاڑی میں جو تھے وہ بھائی تھے, بھابھی کی ڈرائیو کر رہی تھیں, بھابھی کی بہن تھی, بھابھی کے والد تھے یعنی بھائی کے سسر, بھائی کی بیٹی تھی, اور بھائی کا بیٹا تھا, ایک بچہ اور تھا فیضان, جو آج کل مہاجر قومی مومن میں کام کر رہا ہے. تو وہ بچ گیا تھا, جس میں مقصد اس میں جو ہے بھابھی کی بہن اور منصور بھائی اور میرا بھتیجا, منصور بھائی کا بیٹا مقید 11 مہینے کا, وہ ایکسپائر ہو گیا تھا. تو اس کو لے کے وہ عباسی چلے گئے تھے, ان کے ساتھ جو بھی اس ٹائم جو بھی مجھے نہیں پتہ. ہاسپٹل جانے کے بعد یہ سسرال گئے, سسرال سے فیملی کو لے کر کہیں نکل رہے تھے یا کہیں کیا تھا یہ؟ نہیں, اس کا تو اب پتہ ہی نہیں چل پایا نا کہ وہ نکل لیتے یا ڈاکٹریاں جا رہے تھے, کیونکہ وہ تو جن کے ساتھ پلاننگ کی تھی, مطلب بھابھی کے ساتھ ہی شیئرنگ کی تھی کہ آیا ڈاکٹریاں گئے تھے نہیں گئے تھے, کیونکہ رابطے کٹ گیا تھا نا. ان کے پاس موبائل ہوتا تھا ان دنوں, پاک ٹیل کا کوئی اتنا سا بڑا لمبا سا ایک, تو وہ ہمارے پاس تو نہیں تھا جو ہم ان کو کال کرتے, ان کے پاس ضرور تھا کہ جو آ گیا تھا, ایک پاک ٹیل تک آئی تھنک کیا تھا. تو وہ بہرحال اس کا نہیں پتہ چل پایا انہوں نے ڈاکٹر کو چیک اپ کرایا نہیں کرایا, کیونکہ جب وہ گاڑی کے پاس ہم پہنچے ہیں تو بھائی اور بھابھی کی باڈی گاڑی میں پڑی ہوئی تھی, بھابھی کی بہن کی باڈی گاڑی میں پڑی ہوئی تھی, بھائی کا منصور بھائی کا میرا بھتیجا اور وہ سسا نہیں تھے گاڑی میں. جب تک ہمارے ذہن میں نہیں رہا تھا کہ وہ تو ہم نے ان کو تینوں کو رکھا گاڑی میں, پتہ چلا بھائی ہم نے سمجھا شاید وہ اوپر سسرال میں ہوں گے اپنے, تو بچے تو, لیکن وہ پتہ چلا جی وہ یہ بھی کان میں لگی تھی, بھتیجی کی میری مہک نام ہے اس کا, کان میں سے یہاں سے آر پار ہوئی تھی. تو پھر پتہ چلا جی وہ تو
اب باسی ہاسپٹل لے گا تو پھر یہاں سے کوئی خواتین اور مرد لوگ بھیجا کہ بھائی باڈی لے کر آؤ, کیا حالت ہے, کیا کی سچویشن ہے, کیونکہ رابطہ تو مشکل ہوتا تھا. پھر پتہ چلا جی وہ بھی ایکسپائر ہو گیا. عزیز صاحب تھے ان کے, وہ زخمی ہو گئے تھے سسریانی. تو یہ سسرال کا کتنا ڈسٹینس تھا, کیونکہ یہ سسرال کے بالکل گیٹ پہ واقع ہوا تھا. یہ سوسائٹی کا گیٹ ہے نا, جیسے اپارٹمنٹ کا گیٹ ہوتا ہے, گیٹ کے آگے انہوں نے کرسی رکھ دی تھی. اچھا, ساتھ ہی مسجد تھی. اچھا, گیٹ کے ساتھ ہی مسجد تھی اور کرسی رکھ دی تھی کہ وہ میرے خیال میں شاید یہ سمجھے تھے شاید منصور بھائی اتریں گے تو کرسی اٹھائیں گے. میرا اپنا سوچ ہے کہ شاید وہ کرسی ہٹائیں گے تو ہم آسان سے ان کو ہٹ کر دیں گے. تو بس وہ کرسی ہم بھی رکھی, مقصد کرسی کو ٹکر لگی ہوئی تھی, کرسی سامنے گری ہوئی تھی. جب ہم پہنچے نا, کرولا تھی وائٹ کلر کی ہمارے, تو بس ایک دم جب پہنچے تو مقصد دماغ کام ہی نہیں کرا, ایک دم ایکسپائر ہوئے, آواز دے رہے تھے بھائی بھائی بھائی. بہرحال اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. بہرحال کوشش کری ہم نے تو ان کو, پھر بچے کی طرف بھاگے لیکن بچہ بھی نہیں بچ پایا تھا. پھر بھتیجی کی طرف بھاگے کہ اللہ نہ کرے اس کو کچھ نہیں ہوا, تو دیکھا تو اس کے کان میں لگی تھی, اللہ کا شکر تھا وہ اللہ پاک نے اس کو بچایا تھا. اور ایک فیضان لڑکا تھا, اس میں اس کو بچایا تھا, لیکن تینوں وہ ایکسپائر ہو گئے تھے, چاروں بھتیجے سے. بچے تھے منصور بھائی کی ایک بیٹی تھی مہک, تو ماشاء اللہ الحمد للہ اس کی شادی کر دی. ایک بیٹا تھا وہ 11 مہینے کا مقید. 2 بیٹے تھے. ہاں شہید ہو گیا. 90 میں تو شادی ہوئی تھی ان کی, 90 میں تو شادی ہوئی تھی ان کی. تو کون کون ملوث تھا منصور بھائی کے پر اٹیک بھائی؟ بس ہمیں تو جب یہاں آئے مہاجر قومی موومنٹ کے پلیٹ فارم سے, انہوں نے سیاسی لوگوں نے بتایا جی ایم کیو ایم تھی, الطاف حسین تھا, الطاف حسین کہتے یہ تھا, پر آج تک مقصد ہمیں پتہ نہیں چل پایا کہ کوئی گرفتاریاں ہوئی. ابھی تک کوئی گرفتاری نہیں ہوئی, ابھی تک کوئی گرفتاری نہیں ہوئی. آج تک تقریباً 30 سال 94 29 سالوں کو ایک بندہ گرفتار نہیں ہوا. ایک بندہ گرفتار نہیں ہوا کہ اس نے کوئی دعویٰ کرا ہو کہ بھئی میں نے اس حصے میں قتل میں حصہ لیا. اس ٹائم تو خیر ظاہری بات ہے جب جذبات میں تھے, جب آفاق بھائی بھی ہمارے گھر پر آ گئے تھے, رات بھر رکے تھے کیونکہ مہاجر قومی موومنٹ کے چیئرمین تھے کہ ابھی بھی ہیں, تو وہ گھر پہ آئے. جیسے ہی واقعے کا ان کو اطلاع پہنچی تو پورا شہر بند ہو چکا تھا. بعد میں پتہ چلا جی سارا شہر بند ہے, تو وہ بھی پہنچ گئے تھے. تو اس ٹائم تو ہم سے یہ بات اس ٹاپک پہ بات ہی نہیں ہوئی. آپ کو پتہ ہے سچویشن ایسی صورتحال میں تو لوگوں کا آنا جانا بندہ رہا. پورے شہر میں لڑکوں نے فائرنگ شروع کر دی, آگے پیچھے معاملات بڑے خراب ہو گئے. پھر تدفین کے بعد انہوں نے تقریر کری مرتضی درانی نے کہ جی اس کا آرڈر جو ہے الطاف حسین نے دیا تھا. چیئرمین صاحب نے بھی بتایا کہ ان کو جو ہے الطاف حسین کی ہدایت پہ انہوں نے قتل کرا, جس کی ہم نے ایف آئی آر کٹا دی ہے. لیکن ایف آئی آر کٹی ہے لیکن ابھی تک کوئی اس پہ گرفتاری, آج تک 29 سال ہو گئے ہم نے نہیں سنا کہ گرفتاری ہوئی ہو. منصور بھائی کے بعد ہر آدمی منصور بھائی بننے لگ گیا. اب ان میں جیسے یہ یہاں کے مقامی لوگ تھے, ساجد تھا, شاہد عباس تھے, یہ لوگ, اور ناصر بھائی اللہ تعالیٰ مغفرت کرے, جن بابا تھے, ان لوگوں کا کام تھا مقصد کہ ہمیں سپورٹ کرتے. انہوں نے سپورٹ نہیں کیا. والد صاحب نے آبزرو کر لیا کہ یار یہ معاملات ہمارا چلے گا نہیں, تو ہم لوگ یہاں سے شفٹ ہو جاتے ہیں. کیونکہ سیاست میں یہی تھا, ہمارا نہ ایم کیو ایم سے جھگڑا ہے نہ الطاف حسین, ٹھیک ہے کسی نے مارا, اب اللہ جانے, جیسے بزرگوں کا آپ کو پتہ ہے جی قول ہے اللہ جانے اللہ بدلا لے گا. بہرحال ہمیں جس حساب سے امید تھی کہ ہمیں پارٹی ہمارے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی رہے گی, اس حساب سے شانہ بشانہ پارٹی مہاجر قومی موومنٹ کی کھڑی نہیں ہوئی. اس کا تو برملا میں بول رہا ہوں آپ کو کہ جس حساب سے ہمیں امید تھی, کہ جو امیدیں تھیں کہ مجھے وابستگی تھی کہ یار یہ ہمیں سپورٹ کریں گے کسی بھی قسم کی, وہ کسی بھی قسم کی انہوں نے کوئی سپورٹ نہیں کی. سارا کے بلکہ مسائل پیدا کر دیے گئے. کون سے مسائل ایسے پیدا کر دیے گئے کہ اب اس میں جیسے ہمارے ساتھ جو پرانے لڑکے تھے, جلال تھا, منصور بھائی کا گنمین تھا, پرانا لڑکا تھا, اچھا لڑکا تھا, اس کا مرڈر کر دیا. اور اسی طرح 3-4 لڑکے اور تھے, ان کا مرڈر کر دیا انہوں نے. کس ٹائم؟ مہاجر قومی حقیقی والوں نے. کیوں کہ یار یہ شاید کوئی مسرور کوئی اپنی لابی نہ بنانے, کوئی اپنا گروپ نہ بنانے. پھر جا کے میں نے بھائی ہم لوگ ہاتھ جوڑتے ہیں, ہم لوگ کمپرومائز, ہم لوگ اپنا یہاں رہنا نہیں چاہتے. والد صاحب نے پنجاب میں مکان لے لیا, ہم یہاں سے شفٹ ہو رہے ہیں. لیکن ڈر تھا ان کو, مقامی لوگوں کو. آگے جا کے چیئرمین کو کیا بریف کرتے تھے, مس گائیڈ کرتے تھے.
ایک آدھ دو دفعہ جب اس کے بعد چیئرمین سے، وہاں چیئرمین عزت کرتا تھا، سلام جب جاتے تھے کوئی کام ہے حاجی کام تو اللہ کا شکر میں پڑتا نہیں تھا، لیکن یہ ہے کہ آرام سے عزت احترام والا رشتہ دے دیا کرتا تھا. باقی یہاں کے لوگوں نے کسی قسم کی کمی نہیں چھوڑی. پنجاب سے واپس تقریباً 15-16 مہینے رہے پنجاب میں بھی، پھر واپس آ گئے. تو پھر یہاں سے والد صاحب نے بولا ارے کام کرو، ہم پنجاب کہاں رہ سکتے ہیں، کراچی کا پیدائشی بندہ. تو پھر ہم لوگوں نے دبئی کے لیے اپلائی کر دیا. دبئی مسرور بھائی نے دبئی میں شاپ کھول لی، میں بھی چلا گیا تھا. پھر دبئی کے بعد واپس آیا تو یہاں پتہ چلا جی مہاجر قومی مومن نے 200-300 لوگوں سے ہمارے گھر پہ اٹیک کر دیا. میں نے چیئرمین کو فون کرا بھائی، میں نے یار بھائی وہ ایم کیو والوں نے حملہ کر دیا. تو چیئرمین کے وہ عابد نے فون اٹھایا، عابد خچر کر کے لڑکا تھا، اس نے بولا یار اب آپ کو دیکھو ہمارے لڑکے آئے ہیں، یہ ہم جانے ہمارا کام ہے. میں نے کہا مجھے چیئرمین سے تو بات کرا، پھر چیئرمین سے انہوں نے بات نہیں کرائی. اچھا اس سے ایک دن پہلے میں بھی گیا تھا چیئرمین کے پاس، تو جب معاملات خراب ہو رہا تھا افاق بھائی کے پاس، میں نے بولا بھائی دیکھیں ایسے ایسے معاملہ چل رہے ہیں تو ہم جانا چاہتے ہیں. بولا نہیں بیٹا کوئی مسئلہ نہیں، آپ جیسے چاہو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. پھر اس کے بعد انہوں نے مجھ سے پوچھا وہی منصور بھائی والی بات، یار آپ کون سے راستے سے جاؤ گے. تو پھر مجھے منصور بھائی والی یہ بات یاد آ گئی کہ یار اس ٹائم بھی انہوں نے بولا تھا. میں نے بولا میں کس کو بلاؤں، میں نے بولا میں تو اس روٹ سے جاؤں گا، مجھے ہوا خود کم ہو جائے. پھر میں نے لانڈی بیت الحمزہ، اچھا بیت الحمزہ گیا تھا. وہاں سے آپ کا راستہ پوچھا گیا مجھ سے، وہاں سے جانے کے بعد چیئرمین کے پاس چائے پینے کے بعد، تو وہاں سے پھر مجھ سے راستہ پوچھا گیا، کس راستے سے جاؤ گے. کس نے پوچھا تھا یہ؟ عابد نے، عابد خچر کہلاتا ہے، اس سے پوچھا تھا. تو پھر میں تھوڑا سا رک گیا. پھر میں نے جس روٹ سے جانا تھا وہاں سے مختلف ہوتا ہوا اللہ پاک کے کرم سے خیر خیریت سے وہ آخری دفعہ گیا، اس کے بعد سے نہیں گیا. اچھا اس کا اٹیک کی کوئی وجہ نہیں بتائی انہوں نے؟ جب میں نے عابد کو مقصد چیئرمین کو افاق بھائی کو فون کے معاملات بتانے کے لیے فون کرنے کی کوشش کری، تو عابد نے بولا یار تم نے بھی تو پارٹی کے بندے مارے ہیں اس لیے اب تمہارے ساتھ یہ ہوگا. میں نے بھائی ہم نے کون سے پارٹی کے بندے مارے ہیں، کوئی ٹیبل چیز یا کوئی ایسی چھوٹی چیز سے نہیں چھپا کے رکھ لو مارنا، نام ہوں گے ان کی تدفین ہوئی ہوگی، کون سے یونٹ گئے ہیں، تو بس وہ کوئی پلانٹڈ تھا. اب اس میں چیئرمین کی انوالومنٹ تھی نہیں تھی اس کا مجھے اتنا علم نہیں ہے، لیکن یہ تو کیونکہ میں اس چیز سے خود میرا رابطہ ہوا تھا، میں تو سمجھا شاید اس میں ایم کیو والوں نے کرا. تو عابد نے مجھے بتایا ہمارے لوگوں پہ سامنے سے پتہ چلے جی ساجد ٹنکی، ناصر بنگی، جن بابا، یہ سب ادھر سے اٹیک میں ہمارے خلاف ہمارے گھر پہ فائرنگ ہی کر رہے تھے. تو ہم تو دو معاذوں پہ بیچ میں پھنس گئے تھے نا، یا مہاجر قوم میں منہ آ گیا کہ یہاں ایم کیو آ گئی، تو ہم بیچ میں پھنس گئے تھے. پھر اسی دن اس کے جب ہوا تو اس میں میرا چھوٹا بھائی عرفان تھا چچا داد، وہ ہمارے گھر ہی رہتا تھا. ایک مجھ سے بڑا بھائی تھا خوشنود احمد، وہ زخمی ہوا تھا. میرا چھوٹا سا، میرے سے چھوٹا تھا عرفان، جی گھر پہ وہ ایکسپائر ہو گیا تھا. چھوٹا تھا مجھ سے 2 سال، چچا داد بھائی تھا میرا، تو ایکسپائر ہو گیا تھا وہ. تو ہمارے گھر سے تو 11 جنازے ہوگا بھائی جان. جنازہ بھاری ہوتا ہے، ہر جنازہ اللہ پاک سب کچھ سے محفوظ رکھے شر سے. تو بڑے مشکلات معاملات سے گزرے، اور ابھی بھی کوئی آسان تو آپ کو پتہ ہے نہیں معاملات. یہ انٹرویو بھی آپ نے لے لیا تو میں نے دے دیا، اب یہ کہاں سے مجھے پہنچائے گا یہ اللہ مالک کے دیکھا جائے گا. ڈر صرف اللہ کی ذات کا ہے، اور کیونکہ کسی کا ناجائز کیا نہیں ہے، لیکن دل مطمئن ہے. جو صاحب بات ہے وہ بتا دی، پتہ ہونا چاہیے. اچھا وہ ہو گیا کہ بھائی کل کیا ہوا، معاملات کیا تھے. جی ہاں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. دیکھیں بات یہ جو لفظ مہاجر پہ جو ہے نا، کسی بھی اللہ تعالیٰ سب کی بہن بیٹی بھائیوں کو محفوظ رکھے. بات یہ کہ آپ بھی ماشاءاللہ صحافی ہیں، آپ بھی پرانے کراچی کی رہائشی ہیں. ایک گھر سے مجھے بتائیں نا کس پارٹی میں، دونوں پارٹیاں مہاجر لفظ میں، بھائی، اس کی بیوی، اس کا 11 ماہ کا بچہ، اس کی سالی، ایک ساتھ کوئی ہوا اتنا بڑا سانیہ؟ مجموعی طور پہ 11 جنازے، مجموعی طور پہ 11 جنازے یہ ہوگا نا. ایک میرا بڑا بھائی تھا خوشنود احمد، پپو کہتے تھے، وہ ہوا. میرا چھوٹا بھائی تھا عرفان، وہ ہوا 6. جلال تھا، راجو لڑکا تھا جو منصور بھائی کے گن مین کی حیثیت سے، شاہد تھے. اس طرح کے جو 3-4 لڑکے ملا کے 11 جنازے ہو گئے جو ہمارے گھر سے اٹھے منصور بھائی کے انتقال کے بعد. تو ہم نے تو مطلب جس طرح زندگی گزاری، یعنی یقین جانے ہم تو 2 سال مسجد میں نماز نہیں پڑھی کہ اپنے گھر میں پڑھتے تھے. نہیں یار اللہ تعالیٰ آسانی کرے. لیکن اب ان کو عقل آ گئی. اب دیکھیں آگے کے معاملات کیا بنتے ہیں. یہ جو آپ بنوا رہے ہیں، وہ انٹرویو لے رہے ہیں، اس کے کیا ایفیکٹ آتے ہیں. خیر ڈر خوف تو اللہ کی ذات کا ہے، بہرحال اللہ تعالیٰ آسانی کرے گا. ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی ڈر جائیں.
ہاں مسئلہ یہ کہ بھائی بس انشاءاللہ آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ آسانی کریں ہمارے. اس پوائنٹ سے نا لفظ مہاجر سے تھوڑا سا چڑ ہو گئی, کیونکہ مارنے والا بھی مہاجر ہونے کے باوجود اتنا نہیں چڑ ہو گئی, مجھے تو چڑ ہو گئی, سچی بات ہے. مہاجر ہونے کے باوجود جی مہاجر میں پھر اس لیے اپنے آپ کو مہاجر نہیں مانتا, معذرت اگر آپ ہوئیں میں نہیں مانتا یار, کیونکہ میرے گھر والوں پہ, میری عورتوں کو, میرے بچوں کو, میری فیملی کو مہاجر نے مارا, کسی پنجابی پٹھان نے تو نہیں مارا نا. میں کیسے جی مہاجر کا نعرہ لگا دوں؟ آج یوم ثقافت منا رہے مہاجر, کس کا منا رہے, کیوں منا رہے؟ مارنے والا بھی مہاجر, مرنے والا بھی مہاجر. پہلے اس چیز کا جواب دو. یہ سیاسی لوگ ایک دوسرے کے آپس میں بیٹھ جاتے ہیں لیڈران. بھائی اب اویئرنیس آ گئی نا, 2024 23 96 90 96 کی سیاست نہیں ہے. لوگ پوچھیں گے آپ سے, آج نہیں کل, ہم نہیں پوچھیں گے, ہمارے بچے آپ سے پوچھیں گے سیاسی لوگوں سے کہ بھائی آپ کون ہوتے ہیں ہمارے خون کا سودا کرنے والے. ہم نہیں پوچھ سکیں گے مثال چلو جی ہم ڈر گئے, ہمیں پتہ ہے پولیس پکڑ لے گی, گرفتاری ہو جائے گی, قتل, لیکن کوئی نہ کوئی تو پوچھے گا نا, کسی نے تو پہل کرنی ہے. میں پوچھ لیتا ہوں چلیں کہ بھیا ان کو کسی بھی پارٹی کو, MQM کو یا مہاجر قوم کو, شودا کے خاندان سے آپ نے پوچھ کے کسی سے مذاکرات کی؟ ایک مثال اگر ہوتے ہیں تو, یا ملاقاتیں ہوتی ہیں. ایک ٹائم تو یہ تھا نا ملاقات میں, یعنی MQM کا کتا بھی ہوتا تھا اس کو مار دیا جاتا تھا کہ یار MQM ہے. ایک روڈ پار نہیں کر سکتے, ادھر جا نہیں سکتے تھے, ادھر نہیں جا سکتے تھے. یہ ٹائم تو آپ کو بھی, آپ یہاں کراچی کے مقامی مدنی آپ کو اندازہ ہوگا. تو بڑا تلخ کڑوا سچ ہے. اب یہ برداشت کر سکیں تو کر سکیں. گرفتاریاں ہوئی کبھی آپ کی؟ جی ایک دفعہ ہوئی, جب یہ میرے چھوٹے بھائی پہ اٹیک ہوا تھا, منصور ان کو جب اٹیک کیا تھا, جس کو میں سمجھا کہ یہ شاید MQM نے کرا ہے گھر پہ جب اٹیک. جی تو 96 میں گرفتار کر لیا تھا, سوری 95 میں. اچھا آپ کو جی ایلیگیشن کیا لگا؟ ایلیگیشن تو مجھے خود نہیں پتہ چلا تھانے وہ اللہ بھلا کرے, سرفراز صاحب ایک SHO ہوتا تھا, بڑا اچھا بندہ تھا. تو اس نے بولا جی کسٹڈی کرو. کسٹڈی اس نے ایک دن جیل میں ریمانڈ لیا, ایک رات رکھا, دوسرے دن اس نے جیل بھیج دیا. تو جب گئے پتہ چلا جی آپ پہ کسی کے مرڈر کا کیس ہے. ٹھیک ہے بھائی. تو مرڈر کے کیس میں ہمارے والد صاحب نے بھاگ دوڑ کر کے 28 دن میں ضمانت کرا لی, لیکن گرفتاری کے پہلے ضمانت کینسل ہو گئی. ججمنٹ لکھ دی تھی, آرڈر لکھ دیے تھے جج نے, لیکن وہ کینسل ہو گئے. والد صاحب شوٹی کے لیے گئے, بولا جی آپ پھر تقریباً 18 مہینے بعد ضمانت ہوئی تھی میری. مجھے 11 مہینے تک تو 12 مہینے سال بھر تک پیش نہیں کیا تھا. باقی تو اللہ کا شکر ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کیس کس کا ہے, مرڈر کس کا ہے کس کا نہیں ہے. تو ملک نواب SHO ہوتا تھا شاید, ملک نواب, ہاں شاید, اس نے پھر تھانہ بریگیڈ گرفتار SHO سرفراز نے کیا تھا. FIR جو بتائی رہے ملک نواب کے ٹائم کی تھی. اب کتنی سچی تھی, بہرحال جھوٹی تھی وہ تو, بے بنیاد تھی. اس میں کوئی کامران ٹنکی نام کا لڑکا تھا, وہ اس کے میرا نام آ گیا تھا بس. اس میں چالان میں پھر انہوں نے ولجت دیکھ دی, FIR میں نام کامران تھا, چالان میں ولجت ڈال دی تھی انہوں نے. تو اصل میں انوالومنٹ اس کی تھی. ایک نقطے نے ہمیں محرم جی ایسے ہی نہیں آتے ہی نہیں تو میں کیا بول, سچی بات ہے, شعر و شاعری رکھی نہیں ہم نے. ایک نقطے نے ہمیں محرم سے مجرم کر دیا, ہم دعا لکھتے رہے, وہ دغا پڑھتے رہے. جی ایسے ہی نہیں بولا جائے گا, سچی بات نہیں بولا جائے گا مجھ سے. کوئی بولے نہیں, یا آپ لے رہے ہیں, میں تو خود کنفیوز ہوں, میں سچ بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں, اچھا بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں, کیسے بول رہا ہوں. تو کیونکہ کبھی کیا نہیں, لیکن ایک بات ہوتی ہے تو تھوڑا دل بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے غم شیئر کرنے سے نا, بڑے بوڑھے کے. تو وہ آج وہ آپ سے اس لیے کہ مجھے نہیں لگ رہا میں انٹرویو دے رہا, لیکن تھوڑا سا غم ہلکا ہوا آپ سے بات کر کے. دل کی بات تھی آپ سے, کی اکثر دوستوں میں شیئرنگ کرتے ہیں. اب الیکشن کا گیم ہے, دیکھیں اللہ مالک ہے, اللہ تعالیٰ آسانی کرے سب کے حق میں.